لیے ہوں اور باقاعدہ میڈیا کو دکھا کے ہوں، علل اعلان ہوں، اس کی مدات طے ہوں اور انہی پہ خرچ ہو رہی ہوں، یعنی اپنا کوئی کھانچا نہیں ہے بھائی طلبہ کا. جیسے ایک دفعہ مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایک بات کہی تھی، طلبہ نے اعتراض کیا کہ آپ کی تو بڑی پی آر ہے، آپ تو کبھی عاصم منیر سے مل رہے ہیں، کبھی باجوہ سے مل رہے ہیں، کبھی عمران خان سے مل رہے ہیں، کبھی نواز شریف سے مل رہے ہیں، سبھی سے بنا رہے ہو آپ کی تو بڑی پی آر ہے، تو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ پی آر میں طلبہ کے لیے بنا رہا ہوں، آپ کے رشتے کرنے ہیں. اور ویسے میں جنرل نالج کے لیے لوگوں کو بتاؤں، چونکہ میں بھی مفتی عبدالرحیم صاحب کو 30 سال سے جانتا ہوں. مفتی عبدالرحیم صاحب اگر یہ اپنے لیے کر رہے ہوتے تو مفتی عبدالرحیم صاحب کا بیٹا سب سے آگے ہوتا ہے اس وقت، اور اپنے گھر کی یہ حالت نہ ہوتی. اپنے گھر کی حالت ان کی مجھے پتا ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ میرے بیٹوں کو، میرے بھائیوں کا جامعۃ الرشید کی انتظامیہ میں میرے مرنے کے بعد بھی کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، یہ خاندانی وراثت ہی ختم ہوگی. میرے سامنے میں چشم دید گواہ ہوں، مفتی عبدالرحیم صاحب کو 1.5 کروڑ روپے کا پلاٹ لا کے دیا گیا کہ حضرت یہ آپ کو ہدیہ. میں بیٹھا ہوا تھا اس مجلس میں، اسی وقت انہوں نے اٹھا کے مدرسے کو وقف کر دیا. اور میں بتا دوں وہ شخص کون سے. چپ کریں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو انہوں نے ہدیہ دیا ہے تو آپ کیوں مدرسے کو دے رہے ہیں، آپ رکھیں. انہوں نے کہا کہ میں ایک بالش بھی اپنی ملکیت میں زمین چھوڑ کے دنیا سے نہیں جاؤں گا، ایک بالش بھی، اور میں نے پراپرٹی رکھنی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو پلاٹ دیے گئے تھے کسی نے، تو بچوں نے وہ بیچ کے جامعۃ الرشید کو قرضہ دے دیا، اور وہ قرضہ اب تک جامعۃ الرشید نے مفتی عبدالرحیم صاحب کے بچوں کو نہیں دیا. تو میں بھی کچھ سوال کرنے کا حق میں نہیں، کیونکہ میں بھی تو جانتا ہوں اگر وہ درباری ملا ہوتے آج ان کی پراپرٹی ہوتی. اگر وہ درباری ملا ہوتے، ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں نے جامعۃ الرشید کا انتظام سنبھالنا تھا. ان کے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر تعلقات اچھے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تعلقات میں نے طلبہ کے لیے اچھے بنائے ہیں. کیونکہ تاکہ یہ طلبہ جج بنے، یہ طلبہ پاکستان آرمی میں جائیں، یہ طلبہ پاکستان نیوی میں جائیں. آپ اپنی پی آر بنا کے اپنے بچوں کو آگے کر سکتے ہو، اس میں آپ حکومت کے لونڈے اور سرکاری ملا نہیں کہلاؤ گے آپ. اور ایک آدمی اگر حکومت سے تعلقات بنا کے طلبہ کو آگے لے کے جا رہا ہے، چھپے طور پر نہیں، علل اعلان بتا کے، اور اعلان بتا کے کر رہا ہے، بتا کے دکھا کے کر رہا ہے. چھپی ہوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں، دنیا کے سامنے ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اعتراض، یہ شخصیات پہ آنے والا اعتراض بہرحال غلط ہے. تو جو ویلڈ پوائنٹ ہے اس کو ہی کو ہم فوکس کرتے ہیں. تو شخصیات پہ تو بالکل غلط، کیونکہ ہم 30 سال ان کے ساتھ ہم نے اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، ان کی سخاوت، ان کی جو ہم نے جو بھی سب چیزیں دیکھی ہیں، تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھائی انفلوئنس کم ہوگا اس سے، وزارت تعلیم میں آنے سے. ان کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ میں آنے سے. تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں ہم. اچھا، حضرت مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہے تقریر میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے لیے بہرحال قابل احترام ہے، اور ہمارے اگر میں ذرا سی بھی ان کی شان میں گستاخی کروں گا تو مجھے آپ سے یا جے یو آئی سے اتنا خطرہ نہیں ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب نے میری پھینٹی لگا دینی ہے، فوراً مجھے مدرسے سے کک آؤٹ کرنا ہے. تو کیونکہ ان کی تو بہت سخت تعلیمات، اور ویسے بھی ہم احترام کرتے ہیں عالم ہونے کی حیثیت سے سب کے، وہ تو ظاہر ہے عالم ہونے کی، کیونکہ ہم بھی مولوی ہیں. آج ہم کسی کی پگڑیاں اچھالیں گے، کل کوئی ہماری پگڑیاں اچھالے گا. تو علماء تو سب مل جل کے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، تو عزت دیتے ہیں تو عزت ملتی ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کے دوران کہا ہے کہ آپ کی پگڑی اور آپ کی جو چادریں ہیں جو آپ نے سروں پہ رکھی ہوئی ہیں، اس میں اشارہ مفتی عبدالرحیم صاحب کی طرف ہی ہے، کیونکہ پگڑی کے اوپر وہ چادر بھی ڈالتے ہیں، یہ ہماری وجہ سے ہیں. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر حضرت مولانا فضل الرحمان نہ ہوتے تو مفتی عبدالرحیم صاحب آج جس اسٹیج پہ پہنچے ہوئے نہ ہوتے؟ اس کی کیا حقیقت؟ بس یہ آپ نے سوال کر لیا، ورنہ شاید ہم اس پر بات نہ کرتے. لہجہ اور جو الفاظ حضرت نے منتخب فرمائے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک عوامی جلسے میں، ایک عوامی پلیٹ فارم پر، صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس کا دکھ ہوا. قائدین کو اور کم از کم جو لیڈرز ہوں ان کو اس نہج پہ نہیں آنا چاہیے کہ آگے پھر چل کر جو اگلی نسل کا جو حشر ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے. اور رہی بات یہ پگڑی بنوانے کی، کہ تو میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں، میں تو بہت چھوٹا ہوں، آپ مجھ سے 30-40 سال پہلے کے اس ادارے سے منسلک ہیں. حضرت کو پگڑی حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ نے بندھائی تھی، اور ان کا تو وفاق سے تعلق ہی نہیں تھا. حضرت بالکل فاضل ہیں، جامعہ اشرفیہ لاہور کے فاضل ہیں، اور اس کو کنسیڈر بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ مادر علمی بھی کہتے ہیں. بلکہ حضرت تو بہت سخت بات کہتے ہیں، ہم تو ان کی موجودگی میں بات بھی نہیں کرتے اس طرح کی کوئی. جامعہ اشرفیہ بھی حضرت جامعہ اشرفیہ سے فاضل ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک حضرت وہ سند نہیں لے سکے. سند جب لینے کے لیے جانا تھا، جب دستار بندی ہونی تھی، تو اس وقت دارالافتاء والارشاد میں حضرت والا کے پاس تھے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب. تو حضرت کے سر پر جو پگڑی رکھی تھی اور جامعہ رشید جس نے حوالہ کیا اور یہ پورا جو منتظم بنایا، وہ حضرت والا مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باندھی تھی. اور یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے، بلکہ عوام کی اطلاع کے لیے، آپ تو بہت پرانے آدمی ہیں استاد جی،
کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ مفتی اعظم تھے، اور حضرت شیخ الاسلام صاحب، ان دونوں کے بھی استاذ تھے حضرت مفتی رشید صاحب جو جامع رشید کے فاؤنڈر ہیں. انہوں نے ہی پگڑی بندھوائی حضرت شیخ الاسلام صاحب کو جو کہ وفاق کے صدر ہیں موجودہ، مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب کے سر پر، اور انہوں نے ہی پگڑی رکھی ہے اور منتظم بنایا حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم کے سر پر. تو اس طرح کی شخصیات یعنی حضرت کی مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت مفتی تقی صاحب پہ بھی پگڑی باندھنے والے وہی ہیں جی، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی پگڑی باندھنے والے بھی وہی، اور مفتی عبدالرحیم صاحب کی پگڑی باندھنے والے. مطلب یہ کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کا لیول اتنا اونچا ہے جی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے جونیئر بھی نہیں ہے، الرحمان صاحب سے جونیئر نہیں ہے، وہ سینئر نہیں ہے تو جونیئر بھی نہیں ہے. ایک ہی سال میں فراغت ہے. یا حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب شاید ایک سال سینئر ہیں ان سے، جی، ایک سال پہلے فاضل ہوئے ہیں. تو یہ جب پیرالل علم میں سب ہوتے ہیں تو پھر شاید یہ الفاظ تھوڑا سا نامناسب، اور اس طرح کے الفاظ اور تمسخر اڑانا، یا یہ کہ وفاق کے بھی بالکل وفاق کے سارے ہی ہم وفاقوں سے ہی پڑے ہوئے ہیں، وفاقی فاضل ہیں، لیکن کسی بھی فاضل کو یعنی تمسخر اور استہزاء اڑانا یہ بہت ہماری دل آزاری ہوئی ہے اور بڑا دل دکھا ہے اس بات کے اوپر. اچھا دیکھیں اس کا حل کیا ہے، کیونکہ اب یہ ایک لڑائی سامنے آ گئی ہے، اور ایک صاحب پشاور سے انہوں نے ایک پوسٹ بنائی، ایک طرف مولانا فضل الرحمان مفتی عبدالرحیم صاحب کی تصویر لگا کے بیچ میں رو رہا ہے وہ کہ یار میں دونوں ہی میرے بڑے ہیں اور میں ان کو روتا ہوا دیکھ رہا ہوں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نیوٹرل ہیں جی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں علماء کی اس لڑائی میں ہم لڑائی کے ساتھ ہیں ایسے بھی ہیں چسکے لینے والے. حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں پہلے تو میں لوگوں کو یہ بتا دوں، مفتی عبدالرحیم صاحب لا الہ الا اللہ قرآن پہ ہاتھ رکھوا لو، درباری ملا نہیں ہے. بالکل الحمدللہ درباری ملا نہیں ہے. میں 93 سے ان کے ساتھ ایسے چپکا ہوا ہوں.